براہ راست لے جانیں گے وفاقی وزیر فواد چودھری اور معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کل جلسہ ناکام ہوا کیونکہ دیکھیں جو اس وقت بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ جو فوج کے خلاف جس قسم کی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر بھی، لیکن پنجاب میں بالخصوص اس بیانیے کی بہت پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لوگ، ہمارے تو گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ شہداء ان کے قبرستانوں میں مدفون ہیں، غازیوں کے ہم بیٹے ہیں، شہیدوں کے بیٹے ہیں، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ ہماری جو سوچ ہے اس کی بنیاد ہی کے خلاف ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی، جو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے جرنیل اور جوان میں جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی سطحی سیاست ہے۔ فوج کے موجودہ جرنیلوں میں کون ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق پکڑ کے جنگ نہیں لڑی ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو آج کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرلز اور سربراہان کے عہدوں پہ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے سر بکف کیے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ لڑ کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ بکا نہیں، پنجاب میں نہیں بک سکتا، پاکستان میں نہیں بک سکتا، اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا۔ صرف وہاں پر جس طریقے سے محمود اچکزئی نے، یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے محمود اچکزئی کا۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی۔ نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے، وہ کراچی جاتے ہیں، اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پنجاب میں آتے ہیں، لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں ABC کا پتہ نہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی؟ پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت، پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا، اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی، اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو، چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو انگریزوں کے، جب انگریز کا طوطی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر، انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں، اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھیں۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا،
اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی۔ تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں۔ وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے، لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی ہیں، یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی۔ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے۔ یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں۔ جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے۔ آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے، کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی۔ یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا، لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ
وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے، میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم۔ نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر۔ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے، تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟ حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے۔ اس طرح کے فضول بہانے، اس طرح کی فضول تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں، آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں، اور آپ کے بیانیے کو بھی لے ڈوبی ہیں۔ آج جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں سوائے اس کے کہ مریم نواز اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر برستی رہی ہیں اور وہ ان سے گلے کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ تھا یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج۔ پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں، اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے، اور اب پی ڈی ایم کی اس تحریک کی ناکامی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور کے اوپر لوگوں کی سپورٹ لینے میں ناکام ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے۔ مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ لوگ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ایک مشن کے اوپر ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ختم ہو، اور یہ اس مشن کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طریقے سے ختم ہو اور دوبارہ ان کا کوئی چانس لگے۔ اور ابو بچاؤ مہم جو شروع سے چل رہی ہے وہ جس ناکامی کا دوچار ہوئی ہے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو پارلیمان کا حصہ ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں، تو بالکل بیوقوف ہی ہیں جو کہیں گے کہ یہ کوئی کمزوری ہے۔ حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ دسمبر کے 31 دن، جنوری کی ساری راتیں چاند کے نیچے گزاریں، ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اہم ہے کہ آپ بڑے معاملات کے اوپر بات چیت کریں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مذاکرات کا بہترین فورم ہے، اور پارلیمان کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کا سب سے، دیکھیں حکومت کو تو فائدہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہ کریں، ہم سینٹ میں 2-3 سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے۔ اب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں الیکشنز کے اوپر ایک اعتبار آئے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں سینٹ میں، ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور تاکہ پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ دے رہا ہے، اور تمام پارٹیز یہ بھی الزام نہ لگا سکیں کہ ووٹ خریدا گیا یا بیچا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پیچھے رہنا جو ہے وہ پھر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں، اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر
पॉलिसी के ऊपर नज़र षानी करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना ही आप भेज सकते हैं। आपने कल भी अपनी सकत देख ली है, आप मज़ीद अगर देखना चाहते हैं मज़ीद देख लें। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इसके बावजूद हम चाहते हैं निगोशिएशंस के, राब्तों के जो मामलात हैं वो खुले रहने चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। एक दो बातें मैं ऐड कर दूं। वैसे तो चौधरी साहब ने पूरी डिटेल में जो पंजाब का मुकदमा था और पाकिस्तान का मुकदमा था वो लड़ा। जिस दिन से ये पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, हम पहले समझते थे कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही आलाकार हैं। वही जैसे महाराजा रंजीत सिंह के जो जनरल से तेज सिंह और लाल सिंह, जैसे उन्होंने पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा था, तो नवाज शरीफ एक नए गद्दार हैं जो पंजाब के साथ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। मैं पंजाब इसलिए कह रहा हूँ कि PMLN पंजाब की पार्टी है, इस टाइम वो वफाक की पार्टी नहीं है। उनके पास जो भी वोट बैंक है, जो भी मैंडेट है, वो पंजाब का है। और जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि पूरे पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसन झेलम, सेंट्रल पंजाब, सिर्फ अगर आप पंजाब देखें तो 7 निशाने हैदर यहाँ के जवानों ने अपनी कौम पे, अपनी ज़मीन के एक एक इंच पे अपनी जान देकर वो छीने हैं दुश्मन से। निशाने हैदर जो है वो आपको इनाम नहीं मिलता, बल्कि आपको दुश्मन से छीनना पड़ता है वो। उसके अलावा अगर आप पंजाब की हिस्ट्री जैसे चौधरी साहब ने बताया, तो मैं ये नहीं कहता कि किसी और हमारे सूबे की हिस्ट्री कम है। सभी की हिस्ट्री ये है, सभी ने लड़ा है, लेकिन पंजाब ने किसी से कम लड़ाई नहीं की। ये पंजाब ही सी ਜਿਹੜਾ 2 लख्त होया, ਜਿਹਦੇ 2 हिस्से होए, तो फिर भी अपनी रियासत ਲਈ किसी ने सी नहीं की। मैं और चौधरी साहब दोनों बैठे सामने गवाह हैं कि साढ़े अपने टब्बरां दे विचों बहुत सारे लोग शहीद होए, बहुत सारियां असमत दरियां होईयां, और असीं आके सी करन तो बगैर इस मुल्क दे विच जिस तरह सूई धागे नाल परोई जाती है, धागा सूई दे नाल परोया जाता है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੋਏ ਗਏ ਔਰ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਅੱਧੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। कणक के बूटियां दे विचों दी जदों हवा गुजरती है तो उन्हां दी जिहड़ी साइंस है वो कदे वंडी नहीं जा सकती। साडे किसानां ने वो सब कुछ वंडिया, किस वास्ते? अपने मुल्क वास्ते, अपनी कौम वास्ते। पहले ये लोग KP गए, वहां पे फजलुर रहमान साहब ने मरवतों के बारे में और दूसरे जितने भी हमारे वहां पर इज्जतदार लोग रहते हैं उनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो PTI के साथ है फलां फलां फलां, वो फलां चीज़ होगा। मैं वो लफ्ज़ भी नहीं दोहरा सकता। सो आप इस सब को मिला के पढ़िए। ये जो जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि जो अचकज़ई साहब हैं, इनकी तो हिस्ट्री है ना इनके बाप की। इनके साथ एहसन इकबाल साहब हैं, उनकी किसी दिन और आपको बता देंगे। फिर वो जो चने हैं उनकी किसी दिन और बता देंगे, जंगलूद। ये तो सब ने अभी गेटअप लिया। ये बुनियादी तौर पर जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे, ये तो जद्दी पुश्ती पाकिस्तान के खिलाफ थे सारे, वो फजलुर रहमान हो या ये लोग हों सारे। तो नवाज शरीफ ने जब इनको प्लेटफॉर्म दे दिया और उनकी बेटी ने, और पंजाब में, तो इनका दाव लग गया। तो पहले ये पहले सबसे पहले उधर महाजरों की इन्होंने जो है दिलशिकनी की कराची में, उसके बाद KPK के जो बहादुर गयूर लोग हैं उनकी इंसल्ट की जाके वहां पर साउथ KPK में, और उसके बाद पंजाब में जो किया वो आपके सामने है। लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैं मुस्लिम लीग नून का जो आम MPA, आम MNA, उससे मुखातिब हूं। खुदारा इस टब्बर के पीछे ना चलें। ये जो 4-5 बेरोजगार लोग हैं, ये अपने पीछे आपके लिए एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्लें उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकेंगी। ये सियासत मत कीजिए, PTI से मुकाबला कीजिए, पाकिस्तानी कौम पे हमला आवर मत होइए। दूसरा, इस जलसे का मैं 1 मिनट में अदा करता हूं जो पहलू है। 30 सीटें हैं तकरीबन जो जीती हुई हैं PMLN ने लाहौर से। अगर उन 30 सीटों में
دو ہزار بندہ بھی ایم پی ایم این اے لائے, جو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا یہ مشکل کام نہیں ہے, تو 60,000 بندہ ہونا چاہیے تھا. ہزار لاتے تو 30,000 ہونا چاہیے تھا. جو ایم پی اے ایم این اے 1,000 نہیں لا سکا اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے, اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے. وہ پنجاب میں پنجاب کے سپوت چودھری پرویز الہی ہیں, ان کو بھیجیں, اور یہاں پر ایک بہادر کے پی کے سپوت موجود ہیں, ان کو جو سپیکر ہیں ان کو بھیجیں, تاکہ فوری طور پر آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے, کیونکہ اب اخلاقی طور پہ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں. اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے, 35 سال سے ایک پرسونا اور پرسیپشن بنی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی. میں جب کام کرتا تھا, میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں, پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا I'm working in some different territory. بیوروکریسی کا جو بیہیویئر تھا دوسرا تھا, کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی. کل اس راج کا آخری دن تھا. کل وہ جو سحر تھا وہ کل ٹوٹا. کل وہ جو بلند و بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی, وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں. ہاں, اب اس کا گرد و غبار اڑے گا, آپ کو کافی دیر تک گرد و غبار اوپر اٹھتا دیکھے گا. یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا, لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی, اور اس کا امپیکٹ کراچی نے محسوس کیا, اسلام آباد نے کیا, کہ آج سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ اوپر گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, جو بنیادی طور پر عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں, انہیں اپنی ایلیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے, اپنے ووٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے, اور اس کام میں نہیں جانا چاہیے. اور میری آخری بات صرف کہ جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے, میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک گزارش پیپلز پارٹی سے ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سے پوچھیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیا آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, یا آپ نے پی ایم ایل این میں وائس چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے؟ جتنا نقصان بیچارے نومولود بلاول کا اس میں ہوا ہے, اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو. محترمہ تو لیڈر نہیں بن کے ابھر سکیں, یہ ان کا پہلا سولو پرفارمنس تھی, مینجمنٹ تھی. 10 دن گلی گلی کریا پھری, وہ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنا شدید نقصان کیا. تو عمران خان کا جو ایجنڈا تھا پاکستانی قوم کا ٹوگیدر, پراسپیرٹی کا, آگے بڑھنے کا, کل عوام نے اس کا ساتھ دیا, جس کے لیے عوام کا شکریہ. اور میں آخر پہ ایک دفعہ پھر یہ جو میر جعفر, میر صادق آج کے اچکزئی ہیں, میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں, باقی اچکزئی تو بہت سارے محب وطن ہیں, ان جیسے لوگوں کی میں بہت ہی سختی سے تردید کرتا ہوں. اور میں پی ایم ایل این کے جو سین لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم جو کل انہوں نے پنجابیوں پہ اور پاکستان پہ اور اس سے پہلے کے پی اور مہاجروں پہ حملہ کیا ہے اس کی تردید کریں. آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بات کے دوران کہ مریم نواز نے آج پارٹی اجلاس میں بھی کافی برہمی کا اظہار کیا اور اپنے لوگوں پر غصہ نکالا اور کہا کہ اب پارٹی میں سزا جزا ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے یا ساتھ نہیں رہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے, وہ کیسے اس کو چلنا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہتے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے, دیکھیے کنٹریبیوشن پولیٹیکل ورکر تب کر سکتا ہے جب لیڈرشپ کا بیانیہ, لیڈرشپ کا نیریٹو ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھوئے. اگر آپ کا بیانیہ, آپ کا نیریٹو بھی لوگ جو ہے مسرت کریں گے تو نیچے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ نون لیگ کا ایک اپنا معاملہ ہے. لیٹس سی. مریم نواز سے ہمارا پرابلم اصل تو یہ ہونا چاہیے, دیکھیے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں جمہوریت کے لیے, ان کی اپنے اندر کوئی وصیت سے بنا ہوا ہے, کوئی فون کال کے اوپر بنا ہوا ہے. تو جب آپ سٹرگل سے ہی نہیں آئے ہوئے ہیں, جب آپ کے پیچھے آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ابو نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج سے پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, اور کسی نے کاغذ نکال لیا تھا, تو پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو اور باہر وہ جمہوریت کے لیے لڑیں گی, تو وہ کیا لڑیں گی. تو یہ کلمیہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی. اس کے بعد کریں.
रिक्वेस्ट ये सर के जज साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने थोड़ा प्रॉपर वे से ठीक ऐसे तो साहब के कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये मैंडेट नहीं दिया कि मैं बातचीत हो मुज़ाकरात करूँ। आपने अपने खिताब में ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और आप वहाँ आए। क्या किसी लेवल पे पीडीएम के साथ हुकूमत की किसी वज़ीर की या आपकी या कोई आपकी टीम ऐसी है जो बातचीत कर रही है? जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुझे तो वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया कि वो लॉन्ग मार्च कर लें और इस्तीफे दे दें, लेकिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़ जाए उनको ये अल्फाज दे के जाके बता दो आप कि मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़े, बातचीत नहीं हो। नहीं होगा, बातचीत नहीं उन्होंने कहा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको नहीं शेख जी ने कहा था एमएलओ नहीं होगा, सूरज मशरक से मगरब निकले, ये बात। थैंक यू जाहिद साहब, आपने क्लैरिफाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कही है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बातचीत का बेहतरीन फोरम है, बातचीत डेफिनेटली होनी चाहिए। एनआरओ के ऊपर अगर आप कहेंगे कि हमें केसेस में रिलीफ दिया जाए, उसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर बातचीत शुरू होनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म से। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से बातचीत शुरू करें, आगे चलता जाएगा। अख्तर महंगा हो, महमूद अच्छी हो, खान अब्दुल वली खान की पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान के बावजूद, इन लोगों ने उस मीनार पाकिस्तान जहाँ पे 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, उस पाकिस्तान के हमेशा से मुखालफत की। आज उसी मीनार पाकिस्तान के साए तले पाकिस्तान की बजाय अब पंजाब के खिलाफ जो हर्जा चलाई हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब की जो पार्टी है उसकी वजह से है, या समझते हैं कि ये नैरेटिव इनका? एक तो मुझे बड़ा अफसोस है, मीडिया ने ज़्यादा बातें कर दी। अगर थोड़ा बहुत पानी होता तो शायद कई लोगों को चल्लू भर मिल जाता डूबने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पानी नहीं था। अदरवाइज़ तो बहुत सारे जो लीडरान जो कह रहे थे कि जाग पंजाबी जाग, और फिर जिस तरह मैंने यहाँ कहा कि जिनको इज़्ज़त ही पंजाब की वजह से मिली है, जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ पे बाद में हुई, उनको पानी अवेलेबल होना चाहिए था ताकि वो उसमें छलांग लगा देते, लेकिन जाहिर है कि वो अवेलेबल नहीं था। जी सुना एक तो बड़ी अच्छी बात है, आपने मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन कल्चर आपके पुराने पार्लियामेंटेरियन है, जो कल्चर यही रहा, जमहूरी कल्चर भी यही है कि जब मुज़ाकरात होने की बात होती है तो अपोजिशन चल के नहीं आती, हुकूमत चल के जाती है। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि आपकी जो ईगो है उसमें कोई थोड़ी सी चेंजिंग आए और आप चल के जाएँ, और जो एक कोरोना की वजह से लोगों को मुश्किलात हैं और अपोजिशन को भी समझाएँ, बैठ के समझाएँ जाके। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस्तीफे हो जाते हैं सेनेट के इंतखाबात से, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? सेनेट के इंतखाबात तो नहीं हो सकेंगे। नहीं, देखिए दो बातें। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि हुकूमत चल के जाती है, हुकूमत 2 दफ़ा चल के जा चुकी है। पहले सिक्योरिटी मीटिंग हुई, स्पीकर साहब ने बुलाया अपोजिशन को और कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, एक इस वक्त सिचुएशन है, आप आइए बैठें बात करते हैं। अपोजिशन वाले उस पर तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद कोरोना की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उस पर फिर बुलाया, उस पर वो फिर जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए। अब तीसरी दफ़ा अगर आप कहते हैं तो फिर जो है वो उनको बुला लेते हैं किसी जगह के ऊपर और उस पर फिर बुला देख लेते हैं क्या। तीसरी बात यह थी कि अगर किसी ने लड़ना है, या जिस तरह से कल वो बात करते हैं कि जी हमें पैगाम ना भेजें, हमें जो है वो फलाना ना करें, हम तो आपको जो है वो मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेज रहे हैं, आप तो ऐसे नाराज़ हो रहे हैं जैसे किसी ने रिश्ते का पैगाम भेजा। इशू ये है कि ये इतनी नाराज़गी वाली तो इसमें क्या बात है? सिंपल बात यह है कि आप इसको जो है वो सिंपल लें, जिस तरह से पॉलिटिकल लेते हैं, और बार बार ये कहना बाहर कि जी ये फलाने ने ये हमें कह दिया, हमें फ़ोन कर दिया, हमें फलाने ने बता दिया, किस तरह की इमेच्योर बचगाना बातें जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से हो रही हैं। सो मुझे उम्मीद है कि कल के जलसे से काफ़ी फूक निकल गई होगी और इंशाल्लाह अब जो है वो बैठने पे आ जाएंगे। आखिरी ले लें, सिर्फ छोटा सा अगर आपकी इजाज़त, मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को जिस तरह से इसको
محسن داور کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے بلوچستان میں. چیف منسٹر صاحب کو اچکزئی کی جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بین کر دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس طرح سے کسی نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی نے بدتمیزی کر دی, کچھ کر دیا, تو پھر وہ پرابلم آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر لیگل کورس ہاں جی تھینک یو ویری مچ. چل صاحب اچھی بات ہے, آپ نے ایک دفعہ تک مذاکرات کی آفر کی ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ انگیج ہی کرے, اور آپ انگیج ہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کل کے جلسے کی یہ بات سے خوب نکل گئی ہے. اسی جلسے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگی. ان کی اس بات کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں مذاکرات کی صورتحال؟ اور یہ فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون بند کر لیں. اگر انہوں نے تو اوپنلی بات کر دی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لیول پہ رابطہ کیا گیا اور وہ رابطہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا, اور اگلا لیول کوئی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, مطلب 2 دفعہ تو اسپیکر صاحب نے یہ کچھ مطلب کوئی ایسی خفیہ بات تو نہیں ہے. 2 دفعہ اسپیکر صاحب نے پبلکلی جو ہے وہ انوائٹ کیا. نہیں, بٹ جب پی ایم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا, تو اسپیکر بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن جو کہ آپ کے مذاکرات کو کرے گا. اور دنیا بھر میں جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں, ابھی بھی آپ دیکھیے امریکہ میں 10 قوانین ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اکٹھی بیٹھتی ہے. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. اگر پارلیمنٹ کا ادارے کو آپ عزت نہیں دینے کو تیار, تو پھر آپ کس ادارے کو عزت دیں گے؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ باقی بلاول صاحب کی بات تو ہر تقریر جو ہے وہ پچھلے جلسے سے مختلف ہوتی ہے. کل کے جلسے کے بعد اگلی تقریر مختلف ہوگی, اور آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں مزید کمی آتی دکھائی دے گی. میں نے آپ کو بتایا اسپیکر صاحب نے سر جیسے شہباز گل صاحب نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے خاص کر کچھ ٹریکس کے حوالے سے مروت بھی ٹریننگ کٹک کا اور دوسرے جو بلوچی ہیں ان کے حوالے سے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا. ابھی تک اس پہ کوئی بھی نہ تو معافی مانگی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ سب لوگ ان کے لیے وہ الفاظ یوز کی گئے. ابھی تک بہت غصہ ہے لوگوں میں, میں خود اسی ریاست لوگ کافی ناراض ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزرات سے آیا ہے کے پی کے حکومت اس میں, لیکن یہاں سے آج شہباز صاحب نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ اور نہیں, یہ جو شہباز نے بات کی ہے انہوں نے پوری گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ کی ہے. اس سے پہلے امین اللہ گنڈا پور صاحب نے, مراد سعید صاحب نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. لیکن اب بندے کو بے حیا ہو جائے تو بندہ کی کرے انہوں, تو یہ تو بس ایسے ہی ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں, وہ کرتے ہیں. آخری ہاں جی یہ خوشی کی تحریک انصاف اس حکومت میں یہ خوشی ہے کہ اپوزیشن نے خود اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے, تو وہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. تحریک انصاف اس چیز پہ بھی خوش. اسٹیبلشمنٹ تک تو بات ہی نہیں پہنچی, آپ ہی پھس نکلے. وفاقی وزیر فواد چودھری اور معاون خصوصی شہباز گل کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ کل پی ڈی ایم کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا. پی ڈی ایم کا بیانیہ ملک میں کسی بھی جگہ نہیں چل سکتا. پی ڈی ایم کا بیانیہ بنیادی اور اصولی سوچ کے خلاف ہے. نواز شریف کا بیانیہ لاہور جلسے کی ناکامی کی بڑی وجہ بنا.